السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آفت سے، ہر مشکل سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ہر بڑھنے والا جو شر ہے اس سے ہمیں دور رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ میں اپنی حدیث کی جانب بڑھوں گی جو صحیح البخاری کی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا آپ چاہتے ہیں نا کہ بد نصیبی سے ہمیں بچنے کے لیے بھی کوئی دعا ملنی چاہیے یا ہمیں سیکھنی چاہیے؟ تو وہ یہ دعا ہے، اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں سخت مشقت سے، بد نصیبی کے پانے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، تو ہمیں اس دعا کو کیا ہے، حفظ کر لینا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ چلتے ہیں ہم اب اپنے کورس کی جانب۔ کورس ہے ہمارا آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ، اور سورہ البقرہ جو کہ تیسرا پارہ ہے۔ تو سورہ البقرہ کے بعد ہماری آل عمران شروع ہو چکی ہوئی ہے، تو اس کی آج میں آیت پڑھنے جا رہی ہوں، آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو قوتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ جی 28 تک ہمارا لیسن ہے۔ اب ہم اپنی تطبیق کی جانب بڑھتے ہیں۔ قل اللہم، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اور للہم اس میں جلالہ ہے، یہاں پہ اس کا لام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے پیچھے لام کے نیچے زیر ہے۔ ہم یہاں پہ میم پہ غنہ کیونکہ مشدد ہے، اس پہ غنہ کریں گے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانا۔ مالک الملکی، اب ما پہ مد سریب الف کا قائم مقام ہے، یاد رکھیے گا ماں کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، ما کھلے منہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مالکل، یہاں پہ اس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، ان حرکات کو نہیں کھینچیں گے، البتہ کاف کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لیکن لام کو ہرگز ہلانا نہیں ہے۔ ملکی، میم پیش لام مل، ٹھیک ہے، لام کو بھی نہیں ہلانا اور کاف کی زیر کو نہیں بڑھانا۔ تو تل ملک کا، اب یہاں پہ یہ دیکھیں تا پیشوا
تا پیش واو اب ہم پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا تو، لمبا ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہاں پر حمزہ اور جزم کی جب دو علامات اکٹھے ہو گئی ہیں واو کے اوپر تو یہاں پہ ہم جھٹکا دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ تو تل ملکا، تا کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور اسی طرح اس کاف کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. من تشاء، یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا اور اس کو 4 حرکت لمبا کرتے ہوئے شاہ کو حمزہ کی پیش کو واضح طور پہ پڑھیں گے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، ٹھیک ہے، نون پہ بھی اخفاء اور عین کی پیش کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے، پھر اگلے لام کو بھی نہیں ہلانا، اسی طرح پیچھے والے کو بھی نہیں ہلانا. کاف کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، نہ ہی مجہول پڑھیں گے، نہ ہی کھینچیں گے. مِمَّن تَشَاءُ، اب یہاں پہ کیا غنہ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانا ہے، اس کے بعد یہاں پہ اخفاء ہوتا ہے. غنہ ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہوتا ہے اور نون کا مطلب ہوتا ہے اخفاء یعنی چھپانا اس آواز کو نون کی. تشاء، اب یہاں پہ جب ہم لمبا کریں گے تو حمزہ جو سا ساکن ہو جائے گا، تو جب ساکن ہوگا تو ہم یہاں پہ ایک مائنر سا جھٹکا دیتے ہوئے اس پہ وقف کریں گے. وَتُعِزُّ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی واو کو ہونٹوں کی ناتمام گولائی سے وا، ٹھیک ہے. تو عزو، زا سفیریہ لیٹر ہے، اس کو سختی سے پڑھتے ہوئے زا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے. من تشاء، یہاں پہ اخفاء حقیقی ہے، اسی طرح 4 حرکت لمبا کرتے ہوئے شاء، ہاں اس کو بھی حمزہ کی پیش کو بھی واضح کرنا ہے لیکن لمبا نہیں کرنا. وَتُذِلُّ، ذال نرمی کے ساتھ، اور اس کو یہ نہیں ذلُّ، اس طریقے سے ہم نہیں ہرگز پڑھیں گے کیونکہ لام کو جلدی سے پڑھنا ہے. ہاں البتہ اس کا ایک واضح طور پہ یعنی ساؤنڈ آواز جس کو کہتے ہیں سنائی دینی چاہیے. وَتُذِلُّ من تشاء، یہاں پہ بھی اخفاء حقیقی اور اسی طرح سے حمزہ پر مائنر سا جھٹکا دیتے ہوئے اس پر وقف کریں گے. بیدک الخیر، ٹھیک ہے، ان حرکات کو با کی زیر، یا کی زبر، دال کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، جبکہ کاف کی زبر کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے، لیکن لام کو ہلانا نہیں ہے کہ کل، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں پڑھنا. بیدک الخیر، خو حروف مصالیہ میں سے ہے، یہاں پہ یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور را جون سی ہے یہاں پہ پر پڑا جائے گا وقف کرنے کی صورت میں. اور یہاں پہ وقف کا مطلب کیا ہے، جزم یعنی آخری حرف کو کیا کرنا ہوتا ہے، ساکن کر کے اس پہ ٹھہر جانا، رک جانا، وقف کرنا، سانس لینا، ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کریں گے، یہاں پہ را پر ہو جائے گا اور یہاں پہ وقف بالاسکان ہو جائے گا کیونکہ ہم نے عارضی طور پر اس پر وقف کیا ہے. انک علی، یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. علی، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے. علی پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے تو اسے ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. کل شیء قدیر، اب یہاں پہ دیکھیں کلی، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے. شئی پہ یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ اخفاء ہوگا، لیکن کون سا اخفاء، ذرا پر پڑھتے ہوئے. شیئن، ایک ہوتا ہے شیئن، ایک ہو گیا باریک اور ایک ہو گیا پر. شیئن قدیر، قاف پر لیٹر ہے، دی پہ مد اصلی بل یا کا قاعدہ اور را پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان. تولج اللیل، ٹھیک ہے، تو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہے جس کا مطلب ہے ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھنا. کتنا، تو، یہ نہیں تو، یہ لمبا ہو جائے گا. یعنی سمجھیں ایک بند مٹھی آپ کریں تو اس کو 2 انگلیاں کھولنے کے برابر اتنا ہی لمبا کرنا ہے اس لفظ کو. تولج اللیل، ٹھیک ہے، لئی پہ یا لین کا قاعدہ، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. فن نہاری، نون پہ غنہ کیا جائے گا، فا کی زیر کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کریں گے. ہا، یہ بس اقصی حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے اور ساتھ ہی مد اصلی بالالف کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے. ری، یہاں پہ باریک را ادا کی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، ری کر کے، ٹھیک ہے، ری نہیں پڑھنا. وَتُولِجُ النَّهَارَ، اب یہاں پہ بھی تو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ، لام کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، جیم کی پیش کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. ہا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ اور را پر پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے. فی اللیل، اب یہاں پہ فا کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے. اب لیل یہاں پہ کیا ہے، یا لین کا قاعدہ اور جب وقف کر دیا وقف بالاسکان.
وتخرج تو یہ دیکھیں خرخراہٹ سی ہو گئی، ٹھیک ہے، یا خرخراہٹ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. وتخرج الحی یہ وسط حلق سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ادنا حلق سے ہے، خا نقطے والا، اور یہ وسط حلق سے ہے. حیا، ٹھیک ہے، حیا فوراً اٹھانا ہے اس حرف کو، یا کو تشدید کے ساتھ. من المیتی، من المیتی، ٹھیک ہے. یہ نہیں میتی، اس طرح سے نہیں، سختی نہیں کرنی. نبر ایک ہوتا ہے، اس کو یعنی آواز کو اٹھانا ہے. میتی، ٹھیک ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، خا پر لیٹر ہے، را باریک پڑھا جائے گا، جیم کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے. میتا، یہاں پہ میم کی زبر کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے اور جلدی سے ادا کریں. میتا، ٹھیک ہے، تاکہ حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. من الحی، اب یہ ہے نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے. حی یعنی تشدید ہے نا، اس لیے ہلکا سا دباؤ کے ساتھ اس کو ادا کر دیں گے. وَتَرْزُقُ، تا را ساکن ماں قبل زبر ہے یعنی فتحہ ہے، تو پھر ہم اس کو پر پڑھیں گے. ذُقُ، زا سفیریہ لیٹر ہے، یعنی سیٹی کی مانند آپ نے آواز نکالنی ہے. ذُقُ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھنا ہے موٹا کر کے. ماں، یہاں پہ نون پہ اخفاء حقیقی یعنی اوریجنل اخفاء کرنا ہے. ماں تشاء، ٹھیک، چار حرکت لمبا کرتے ہوئے او کی پیش کو واضح کرنا ہے. بے غیری، بے غیری، ٹھیک ہے. غین پر ہے لیکن یہاں پہ یا لین کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے. ری باریک پڑھا جائے گا. حساب، یہاں پہ کیا ہے، سا پہ مد سے بل الف کا قاعدہ، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، اور با پہ وقف کیا تو وقف بل اسکان ہو گیا، اور ساتھ میں با حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. جب جزم کی علامت یعنی ہم رک گئے ہیں تو جزم ڈال دی گئی تو پھر کیا ہوتا ہے، یعنی سکون کی علامت، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پہ قلقلہ بھی کیا جائے گا ساتھ ہی. کس طرح سے قلقلہ، حساب، ب اس طرح کی ساؤنڈ ہوتی ہے. لا يتخذ المؤمنون، ٹھیک ہے، لا پہ مد سے بل الف کا قاعدہ. خزل، یہاں پہ زال کی ذیل نرمی کے ساتھ پڑھتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو ہرگز نہیں ہلائیں گے. مؤ پہ جھٹکا دیا جائے گا. مؤمنون، مؤمنون، اب یہاں پہ کیا، نو پہ مد سے بل واو کا قاعدہ ہو رہا ہے. اب ہم نے آگے نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملانا ہے، تو پھر کیسے پڑھیں گے، المؤمنون نل، ٹھیک ہے، نل پڑھیں گے، لام کو ہلانا نہیں. کافرین، کا باریک ہے اور مد سے بل الف کا قائم مقام ہے یہاں پہ بھی. فیرین، یہاں پہ یا مدہ یعنی مد سے بل یا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اولیاء، او پہ واولین کا قاعدہ. اسی طرح ہم چار سے پانچ حرکات کھینتے کھینتے حمزہ کی طرف جانی بڑھیں گے. حمزہ کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے. من دون المؤمنین، یہاں پہ نون پہ اخفاء، دو پہ مد سے بالواو، دون المؤمنین، نین. اب ایک ہوتا ہے نین، اس طرح ناک میں آواز نہیں نکالنی. جب وقف کیا تو وقف بل اسکان ہو گیا، اور نی پہ یا مدہ کا قاعدہ. وَمَن يَفْعَلْ، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے حروف یومین میں سے. یفعل، فا پہ کیا ہے، ہمس ہو رہا ہے، اور عل لام کو ہلانا نہیں. ذالک مد سے بل الف کا قائم مقام، حرکات کو بڑھانا نہیں. فلیسا، سین کی سیٹی کو واضح کریں. لئی پہ یا لین کا قاعدہ نرمی کے ساتھ پڑھیں. من اللہ، اس میں جلالہ پور پڑھا جائے گا. فی مد سے بل یا کا قاعدہ ہو رہا ہے. شیئن، شی یا لین کا قاعدہ، ان پہ اظہار کریں گے. اللہ، چار حرکت کہتے ہیں. تتقو، نون پہ اخفاء حقیقی. تتقو، قو پہ مد سے بالواو کا قاعدہ. منہم، نون پہ بھی اظہار اور میم پہ بھی اظہار شفوی. تو قاتوں کیا ہے، قاف پر ہے، اگر ہم نے وقف کیا تو قاہ، ٹھیک ہے، یہ گول تا جون سے وہ ہاں میں کنورٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے، یہ بھی وقف بالابدال ہی کہلاتا ہے، کیونکہ گول تا کو ہم نے بدل دیا ہاں میں، ٹھیک ہے. تو قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، مد سے بل الف کا قائم مقام ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم اسے کھولتے ہیں تو قاف زبر الف قا، یہ کھول کے لکھا جاتا ہے. مطلب کیا ہوا، الف اس کے تابع ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، ٹھیک ہے. ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. حذی،
ہا پہ ہمز کرتے ہوئے زال کو نرمی سے پڑھیں گے. رقم اللہ، را پیش ہونے کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اور اس میں جلالہ پر پڑھا جائے گا کس وجہ سے؟ میم کے پر پیش ہے. نفسہ، ٹھیک ہے، نفسہ یہاں پہ ہم نے وقف کیا، وقف بالاسکان، اور پھر ہے وَإِلَى اللَّهِ، یہاں پہ کیا ہوا؟ إِلَى اللَّهِ، اس میں جلالہ پر. لیکن آگے ہم جزم کی علامت اور لام دیکھ رہے ہیں تو ہا زیر اب لام کے ساتھ ملایا جائے گا. کیسے؟ إِلَى اللَّهِ ہل، لیکن یہ نہیں ہل، ہلانا نہیں ہے، بس آپ نے لام کے محرر پہ ٹکا دینا ہے اپنی زبان کو. إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ٹھیک ہے. صوت زیر یا سی، صوت پر لیٹر ہے اور مد اصلی بل یا کا قاعدہ، اور را پہ جب وقف کریں گے تو وقف بل اسکان ہو جائے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں پر 28 آیات تک الحمدللہ ثم الحمدللہ یقیناً سمجھ آ چکی ہوگی، اور اگر نہیں آئی تو آپ دوبارہ سے بار بار اسے سیکھیں، پڑھیں. آپ کے پاس ہے سب کچھ، کوئی تنگی کوئی پریشانی نہیں ہے. جب چاہے اسے کھول کر سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اوروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.